السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کا ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک نیا سنڈے کامنٹ باکس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے جو یوٹیوب پر پوسٹ اور امیج ڈالی تھی 12 نمبر کی، اس کے اندر جو سوالات آئے تھے ان سوالات کے جوابات آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے اعلان یہی ہے کہ اپنا سوال جتنا شارٹ میں لکھیں گے اتنا بہتر رہے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہ پوسٹ کوشش کرتے ہیں کہ اتوار کے دن تک ڈال دیں، تو آپ اتوار، پیر، منگل، سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے تک اپنے سوالات مکمل کر لیں، اور ٹیوزڈے کی دوپہر شام تک جو سوالات آئیں گے یہی کیا جائے گا کہ ہم انہی سوالات کو لے سکیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے سوالات منگل تک جو ہے وہ بھیج دیں۔ اب ہم اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ سوالات پوسٹ اور امیج کے کامنٹ باکس ہی میں بھیجیں، اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں سوالات نہ بھیجیں۔ یہاں جن کو جوابات مل جائے وہ جزاک اللہ سے دعا دے دیں، تاکہ ہمیں آپ کو جواب مل جانے کا اطمینان ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات اور جوابات کا۔ پہلا سوال لیتے ہیں نظامیہ آفیشیل چینل سے۔ آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کتنے ماشا تک پہن سکتے ہیں؟ یہ سوال آیا ہے، اور اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مرد کے لیے یا عورت کے لیے۔ سوال میں آپ نے یہ نہیں لکھا تھا۔ عورت کے لیے تو چاندی ہو یا سونا ہو، اس کی کوئی لمٹ اور مقدار نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے، زیور ہے، عورت پہن سکتی ہے۔ مرد حضرات کے لیے سونا اور گولڈ بالکل حرام ہے، اور چاندی کی مقدار انگوٹھی کی مرد کے لیے 1 مسقال سے کم، یعنی 4.5 ماشا۔ آپ نے ماشا کی مقدار پوچھی تھی، 4.5 ماشا، اور موجودہ دور کے اعتبار سے 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام 374 ملی گرام کی چاندی پہننے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد جو ہے چاندی نہ پہنے، یہ آخری درجے کی گنجائش ہے، نہ پہننا انگوٹھی کا اس طرح کا چاندی کی، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگلا سوال محمد جناکیہ آئی ڈی سے ہم سوال لیتے ہیں کہ کیا گلے میں بلوٹوتھ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک دنیا کے بادشاہ وقت کے سامنے اگر ہم جائیں تو کس کنڈیشن اور پوزیشن میں جائیں گے، اپنی کیسی بناوٹ کے ساتھ جائیں گے رب العالمین کے دربار میں، اور اس سے بات کرنے اور راز و نیاز کرنے جب ہم نماز میں جائیں تو اس سے اچھی حالت میں جانے کی ہم کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ بڑوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے بھی ہم اس طرح بلوٹوتھ لٹکا کر اور اس طرح نہیں جایا کرتے ہیں، بزرگوں کے سامنے بھی نہیں جایا کرتے، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال نماز تو ہو جائے گی، اگر کوئی پہن کر جائے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ نماز کے ادب کے خلاف۔ مان لے اگر بیچ میں کال آ گیا تو پورا دھیان جو ہے وہ بلوٹوتھ کی طرف لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کٹ کر اللہ ہی کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ جب نماز میں آئے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان نماز اور اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ہر ایسا کام جو نماز کے خشوع خضوع کو، اللہ کے دھیان کو بگاڑ سکتا ہے، اس سے ہمیں ہٹ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وسیم مفت آئی ڈی، الحمدللہ اس آئی ڈی سے ماشاءاللہ ہر ہفتے سوال آتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اہتمام کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور سیکھنے سکھانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ بیٹی کی شادی ہو جانے کے بعد اس بچی کا کیا والدین پر کوئی حق باقی رہتا ہے یا نہیں؟
اگر شادی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد والدین میں سے کسی کا انتقال اگر ہوتا ہے تو ان کی جو میراث ہے وہی حق باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی مطلب اس گھر سے بالکل رشتہ ختم ہو گیا، لینا دینا بالکل ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ والدین میں سے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو میراث میں سے ملے گا۔ آج جہیز کی لعنت اس لیے بھی آ گئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہیز کے نام پر اتنا دے دیا جاتا ہے کہ پھر میراث کا حق مار دیا جاتا ہے۔ اسلام نے میراث میں اس کا حصہ رکھا ہے، جہیز نہیں رکھا ہے۔ اور آگے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر بچی کبھی بیمار ہو تو کیا والدین اس کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر وہ راضی خوشی سے رضامندی سے ہدایہ دینا چاہیں، وہ بیٹی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اتنا دینا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے یا اس کی میرڈ لائف پر اس کا اثر پڑنے لگ جائے۔ اور کبھی کبھار بعض لوگ اتنا اپنی بچی کو دینے لگتے ہیں کہ سسرال میں پھر اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ غریب گھر ہے، وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں جتنے لڑکی کے امی ابا ہے، تو پھر وہ بچی کے لیے وہاں نبھاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچی کے امی ابا کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا نہ دیں یا ایسی چیز نہ دیں کہ اس کی میرڈ لائف پر، شادی شدہ زندگی پر اثر پڑے اور اس کے گھر میں کوئی مسائل پیدا ہو۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بچی کو ہدیہ دینا چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں۔ حافظ محمد زید صدیقی ID سے اگلا سوال ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے آسان دین چینل کی ترقی کے لیے انہوں نے ہم کو دعائیں دی ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلامک بک بتائی جائے۔ دیکھیں بھائی، یہ تو بہت جنرلی سوال ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کون سی لینگویج میں بک چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلامک بک یہ تو ایک جنرلی بڑے بڑے کتب خانے پورے اسلامک بک پر ہے، پھر اس میں بیچ میں سیکٹرز ہے، بیچ میں شعبہ جات ہے کہ آپ کس طریقے کی اسلامک بک چاہتے ہیں، ہسٹری کی، تاریخ کی، سیرت کی، مسائل کی، اسلامی معلومات کی، اور کس لینگویج میں چاہتے ہیں۔ آسان ترتیب تو یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ پر بہت ساری بک اور کتابیں موجود ہیں۔ آپ کو کون سی کتاب چاہیے، کون سی زبان چاہیے، آپ اس کو اپنے پاس لیں اور کسی اچھے عالم سے، اپنے مقامی عالم سے یا جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ہو، ان سے چیک کرا لیں کہ یہ کتاب اوتھینٹک ہے، معتبر ہے، مستند ہے، صحیح ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، طالب قریشی ID سے ہے کہ کیا جمعہ کا خطبہ جمعہ کے لیے شرط ہے؟ بالکل شرط ہے۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ غلطی اگر خطبے میں ہو جائے تو کیا کریں؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی نے جمعہ کے خطبے میں صرف الحمدللہ پڑھ دیا تو بھی خطبہ ادا ہو جائے گا، لہذا اگر غلطی ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اگلا سوال لیتے ہیں، میمونہ خان ID سے سوال ہے۔ ان کی نانی جان پہلے بیمار تھی، انہوں نے اس وقت بھی شفا یابی کی دعا کی درخواست کی تھی، اب بتا رہے ہیں کہ نانی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم سب خوب دعا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ ذاکیہ قمر ID سے سوال یہ ہے کہ قبر پر ہم کسی قبرستان میں جائیں اور قبر پر سانپ بچھو نظر آئے تو کیا یہ عذاب قبر ہے؟ ضروری نہیں۔ اسی طرح کی بات ہوتی ہے، بعض مرتبہ کسی انتقال ہو جانے والے کا چہرہ اور فیس بہت کالا نظر آتا ہے تو لوگ خواہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہوئی ہو، آخر میں کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، تو ایسی چیزوں سے کی علامت سے ہمیں کوئی جج نہیں بنایا گیا ہے
کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ دے دیں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. بس ہمیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایسی چیزوں سے اپنی حفاظت کیسے کریں یہ بھی ان کا سوال ہے. یہ اچھی بات ہے. بس ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، شریعت سنت پر چلنے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور پیشاب کے قطرات سے بچنے کا، پاکی کا، صفائی کا بھی اہتمام کریں. اس سے بھی عذاب قبر کا ثبوت حدیث پاک میں ملتا ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. عمار غزالی اعظمی صاحب سوال کر رہے ہیں، نماز فجر کے بعد احتیاطاً کتنا وقت بچنا ضروری ہے؟ نماز فجر ایسے وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے حنفیہ کے بقول کہ جب تھوڑی سی سفیدی آ جائے، اسفار جس کو بولتے ہیں، لیکن اتنا لیٹ نہ کر دے کہ کسی وجہ سے اگر نماز فاسد ہو جائے تو اس کو دوہرا نہ سکے. اب جو آپ نے غسل کی بات کی ہے وہ تو ہماری غفلت ہے، اس کو پہلے سے چیک کرنا چاہیے. ورنہ کسی پڑھنے کی وجہ سے نماز میں فساد ہو گیا جس کی وجہ سے نماز دہرانی پڑ گئی تو اب وہ اتنی دیر میں نماز دہرائی جا سکے اتنی دیر کا وقفہ رکھنا چاہیے. محمد ثاقب آئی ڈی سے سوال یہ ہے، انہوں نے بھی ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے اور ان کے ماں باپ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان کے سایہ عاطفت کو آپ پر دراز فرمائے. ان کا سوال یہ تھا ثاقب بھائی کا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور اس قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا پہلا آپشن یہ ہے کہ 10 فقیروں کو، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو صدقہ فطر دے دے، فطرہ جو دیتے ہیں ہم عید کے موقع پر. نمبر 2، یا 10 مسکینوں کو او کسوتہم، 10 غریبوں کو ایک ایک جوڑی کپڑا پہنائے، یعنی ایک ایک جوڑی کپڑا دے دے. اور قسم کا کفارہ توڑنے والا اگر اتنا غریب ہے کہ نہ وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ کپڑے پہنا سکتا ہے تو اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 3 روزے کنٹینیو پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بیچ میں اگر ایک چھوڑے گا تو پھر سے 3 رکھنے پڑیں گے. 3 روزے کنٹینیو تسلسل کے ساتھ ایک ساتھ اس پر رکھنا لازم ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. اگلا سوال لیتے ہیں مسکان آئی ڈی سے. یہ بھی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ سوال کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری والدہ کے انتقال کو 7 مہینے ہوئے ہیں اور 2 مرتبہ خواب میں والدہ کی زیارت بھی ہوئی اور ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہے. تو کیا یہ سچ بات ہے؟ خواب تو بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے اور اللہ کی ذات بندوں کے گمان کے مطابق ہے. ہمیں دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور ماں کے والدہ کے تعلق سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنائے اور اس کی تعبیر کے مطابق فیصلہ فرمائے. تو یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے یہاں ہوگا. بہرحال ہمیں اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اگلا سوال ہم لیتے ہیں رفیق آفیشل آئی ڈی سے. سوال یہ ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے لمبا میسج لکھا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تمنا ظاہر فرمائی تو آپ علیہ السلام نے خواب میں ان سے فرمایا کہ میری کمر مبارک دبا دو. تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع جنت میں ایمان والوں کو ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں، جنت میں، آخرت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے. تو اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ ہم سب امتیوں کو، ہم سب گنہگاروں کو
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں اپنے جوار رحمت میں خدمت کا موقع مرحمت فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے یہی اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں احتشام خان ID سے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری زبان میں لکنت ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس تعلق سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس کو پڑھنا ہے اور اس کی کچھ اہم ہدایات اور کچھ اہم وظیفے پر ہم نے اپنا مستقل ویڈیو بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کی لنک آپ کے اس سوال کے ساتھ، اس کومنٹ کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا آخری سوال لیتے ہیں۔ یامین شمسی صاحب نے ID سے سوال کیا اور یہ سوال ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی آیا ہے، تو درخواست یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ پیر منگل تک ہمارے سوالات مکمل ہو جائے۔ بہرحال ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے بزرگ کو گھر میں غالباً والد صاحب کو لقوہ ہوا ہے یا کسی اور کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ آپ یہ کر سکتے ہیں، پانی پر دم کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور بیچ میں 21 مرتبہ 21 ٹائمز الحمد شریف۔ 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف اور بیچ میں 21 مرتبہ 21 ٹائمز جو ہے وہ الحمد شریف پڑھنا ہے اور 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شریعت و سنت کو سیکھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔